کے لیے وہ بہن بھائیوں کی اپنی بہنوں کی حفاظت کریں گے یا ان کی عزت پامال کریں گے؟ ایک اور میرا بھائی بات ہے، یہ اسکول کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ کوشش یہ کیا کریں، میرے پاس جو کیسز آتے ہیں میں اس تجربے سے بتاتا ہوں کہ ان کو بولا کریں کہ بھائی اپنی گاڑیوں سے یہ ٹیپیں اتارے گانے شانے والی، یہ تصویریں انہوں نے گندی تصویریں بعض گاڑیوں میں لگائی ہوتی ہیں، کچے ذہن کے بچے بچیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے ذہن خراب ہوتے ہیں، اتنے کیسز آتے ہیں کہ اچھی اچھی بچیاں اچھے بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میرا بھائی یہ چیزیں بہت زیادہ خیال رکھا کریں ان چیزوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ سلوی صاحب، ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ نیز برائے کرم آپ کو پچھلے رمضان کی درخواست کی تھی کہ آپ کوئی روحانی علاج اور مختلف جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے کوئی کتاب کی نشاندہی کروا دیں تاکہ آپ کے تجربے میں غیر رمضان میں بھی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ گزارش یہ ہے جی کہ ابھی تو میں نے جو علاج یہ جو گھنٹے سے 1.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوں یہ علاج ہی میں بتا رہا ہوں، باقی مختلف بیماریاں ان کے مختلف علاج ہوتے ہیں۔ یہ ہیپیٹائٹس سی کا بہترین علاج یہ ہے، ایک تو صبح شام کے اذکار تو وہ ہے، ایک وہ دم والی دعا جو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما یجد حاضر، یہ ہاتھ رکھ کے یہاں پڑے، زعفران کے پانی کے اندر زعفران ڈال کے اس کو نہار منہ آدھا کپ روزانہ پیے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ اس بیماری سے نجات دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ معاملہ صرف یقین کیا نا میرے بھائی، جو لوگ آتے ہمارے پاس ڈاکٹر بھی آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اللہ انہیں شفا بھی دے دیتا ہے، صرف ان کا یقین ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں مولوی صاحب تسی کچھ کر دو، میں کچھ نہ کرنا، کیونکہ میں نے ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے، میرے پاس 2-3 گھنٹے وہی ہوتے ہیں، آپ ہی کچھ پڑھ دیا کریں۔ پھر وہ مولوی ایسے مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 3000 روپیہ لگے گا پڑھائی میں کر دوں گا، تو ٹی وی دیکھتا رہے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا ایسا۔ سلفی صاحب، کیا مردانہ امراض بھی جناتی ہو سکتے ہیں؟ نیز مردانہ کمزوری کے لیے کوئی علاج تجویز فرما دیں۔ 95% یہ مرض جو ہیں جناتی ہوتے ہیں، اس کو رب کا مرض کہتے ہیں۔ آپ قرآن کی آیت کو دیکھیں نا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرتے ہیں، مگر یہ نہیں در پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو یہ تو مین چیز ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی کو ملاپ سے۔ آج ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ابھی راستے میں ایک بندے نے ہمیں ایک اسٹوری سنائی، ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ایک پیر ہے ہمارے علاقے کا، اس نے ایک علاقے کا نام لیا کہ ان کے خاندان میں ایک شروع سے یہ بات چلتی آ رہی ہے، جب ان کے گھر کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ دو میاں بھی آپس میں مل نہیں سکتے، جب ملتے ہیں تو یا بے ہوش ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے 3 کروڑ روپیہ مانگا ہے۔ وہ پیر کہتے ہیں یہ تو موجی لگی ہے، 3 کروڑ روپے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مفت میں 100 روپے کی پرچی کٹوا کر کے کام کروا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کا علاج موجود ہے قرآن و حدیث میں۔ جس کو اللہ نہ کرے یہ مرض ہو، جاؤ میں آزما کر کہتا ہوں اس کو کہ وہ صرف رات کو سونے سے پہلے دونوں میاں بیوی 100 بار فلق ناس پڑھ لیں، یہ مرض رہ جائے آ کے مجھے پکڑ لینا، مفت میں بتایا بغیر فیس کے۔ اگلا سوال، سلفی صاحب، جنات بھی انسانوں کی طرح 2 طرح کے یعنی نیک اور بد ہوتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ کیا آپ علاج معالجے کے لیے جنات کی بھی مدد لیتے ہیں یا نہیں؟ استغفر اللہ۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ نے کچھ باتیں جنات کی قرآن میں نقل کی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جنوں میں کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، یہ جنوں کے لفظ ہیں، میرے اللہ نے نقل کیے، یہ جنوں کی نقل ہے، ان کے الفاظ ہیں۔ جنوں کے اندر انسانوں کی طرح اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں۔ ہاں، اسٹارٹ میں نے جنوں کے ساتھ مل کے کام کیا، لیکن اللہ اکبر، اللہ ہمارے اس بھائی کو لمبی زندگی ایمان کے ساتھ دے، جب وہ شہید ہو تو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اس نے میری اصلاح کی، اس نے کہا سلفی صاحب، میرا مذاق تھا ان کے ساتھ، ایک جنازے ایک شہید کے جنازے میں ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے سلفی صاحب سنیں آج کل آپ جنوں سے میچ ڈلا ہوا ہے، تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو یہ یقین کے لیے بات بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے جس طریقے سے مجھے بات بتائی، مغرب ہونے والی تھی، انہوں نے کہا سلفی صاحب میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو انسان یا جن آپس میں تعاون کرتے تھے قیامت والے دن اللہ ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دے گا۔
حالانکہ میرے ساتھ مومن جنات تھے. اللہ کی قسم جس دن سے میں نے جنات کو سلام کیا، جو کیس میں 6 مہینے میں سال میں کرتا تھا وہ 5 منٹ میں ہونے شروع ہو گیا. جن کے ساتھ علاج کرنے والے اذکار نہیں کرتے ان کا اللہ پر بلیو نہیں رہتا، چاہے مومن جن کیوں نہ ہو. اس کو پتا ہے کہ جن کام کر رہا ہے، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ پرانا عفریت تھا، بڑا جن تھا. اس نے مجھ کو آفر دی کہ میں تیرے ساتھ کام کرتا ہوں. مجھے کہنے لگا کہ سلفی میں تو فلاں یعنی کہ سورہ مزمل کا موکل ہوں، لوگ اتنے 1000 بار پڑھیں تو میری مرضی میں ان کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں. ایک یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ جب منہ پر تعریف کر دے تو وہ شیطان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے منہ میں خاک جو اپنے بھائی کی منہ پر تعریف کرتا ہے. اس نے مجھے کہا تجھے جیسے سنا تھا ویسے پایا، سلفی میں تیرے ساتھ جینا مرنا چاہتا ہوں، تو آزما کر دیکھ لے. میں نے بولا اچھا کیا کرو گے؟ کہتا بس تم، یہ میرا نام ہے، یہ میری خوشبو ہے، بس تم ہلکا سا مجھے کہہ دینا ہے کہ اے فلاں ذرا آ جا. تو میں نے بولا بدبخت کے بچے، اب مجھے پتا چلا تو اتنا بڑا شیطان ہے. جب میں پھنسا ہوتا ہوں کسی کیس میں تو میں پنجابی میں کہتا ہوں اللہ میرے نہیں سمجھ آ رہی ہے، اللہ یا اللہ میری مدد کر دے، میں سمجھ نہیں آتی ہے میں کی کرا. تو اللہ میری مدد کر دیتا. خبیثہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کے تجھے پکاروں. میرے بھائی جن کمزور، میرا اللہ طاقت والا. اللہ پنجابی سمجھتا ہے. کبھی سجدے میں پڑھ کے کبھی کہو تو صحیح اللہ میرا یہ معاملہ ٹھیک کر دے. اللہ بڑا غیرت والا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو تربیت دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی نہیں ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور بھی نہیں ثابت، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر. کسی جن کو نہیں کہا کہ مجھے کچھ لا کر دو. تو اس لیے جنوں سے کام لینا وہ صحیح نہیں ہے. جو جنات سے مل کے کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے بالکل. اس کا یقین ختم ہو جاتا ہے اللہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاہن لوگوں کو قتل کر دیتے تھے. ہم بھی تو مسلمان ہیں، پھر ہمارے معاشرے میں یہ لوگ کیوں شرک کی گندگی پھیلا رہے ہیں؟ باقی تو دین کے ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے مگر اس پر نہیں. میرا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جا کر ان کے گندے افعال سے روکوں، مگر کیسے؟ اگر میرا یہ کرنا ٹھیک ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تاکہ میں ان کے کسی شیطانی اثر سے محفوظ رہ سکوں؟ دیکھیں جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو امیر المومنین تھے، ان کے پاس طاقت تھی، وہ تو کاہنوں کو قتل کر سکتے ہیں. میں تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں قتل کر سکتا، شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی. لہذا یہ حکومت کا کام ہے. ہمارا کام ہے عوام الناس کو آگاہ کرنا کہ ان سے بچو، یہ ان کا قتل ہے. ہمارا کام ہے ان کے جن ہمارے ڈھائے چڑھے ان کا رگڑا نکال دو. ان کی موت یہی ہے. جادوگر کی موت یہ ہے کہ اگر اس کا جن تمہارے ہاتھ آیا، اس کا رگڑا نکال دیا، اللہ نے اگر آپ کو طاقت دیا، آپ نے اس کو ختم کر دیا، تو جادوگر اپنی جگہ مر جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے وہ. اور اپنے طور پہ اگر آپ قتل کرنے شروع کر دیں گے یہ تو فساد ہے. اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے. اگلا سوال ہے، یہ جو گندگی کے پاس کچھ لوگ گندے لباس اور حلیے میں والے ہوتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان سے بحث کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو طرح طرح کے تعویذات دیتے ہیں. یہ اصل میں یہ ویسے پلیت ہوتے ہیں، خبیث شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں. یہ ملنگ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں شیاطین ان کا ساتھ بہت دیتے ہیں. نخون ان کے بڑے ہوتے ہیں، سنجا پخانا پیشاب یہ صفائی نہیں کرتے. جتنا زیادہ آدمی ناپاک ہوگا، جتنا زیادہ گندگی کرے گا، اتنے شیاطین طاقت والے ہوں گے. جتنے نانگے بے لباس ہوں گے ان کے ساتھ، جتنے بے حیائی کا ارتکاب کریں گے، مضبوط طاقت والے جن شیطان جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں. ہاں بعض ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہر بنا دے، توحید کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے. بعض لوگ دیکھیں اپنی استطاعت کے مطابق قوت تو ہونی چاہیے نا. صبح شام کے میں نے اذکار تو کیے نہیں، نہ ڈھنگ سے نماز پڑھی. اب دکان پر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی ملنگ آ گیا تو میں نے کہا چل تیرے بڑے مشرف نو جی. اب وہ خبیث کا بچہ کیا کہنے گا، اچھا تین میں نبڑنا ہے. وہ ایک شیطان چھوڑ دیتا ہے اس کے پاس، اب وہ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر تو اس سے متھا لگانا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو سمجھے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی سائل آتا ہے تو اگر تم اسے کچھ نہیں دے سکتے تو اس کو اچھے طریقے سے فارغ کر دو. پتہ نہیں وہ کون ہے. اگر آپ نے اس سے مقابلہ کرنا تو پہلے دیکھو تم نے وہ ذرا پہنی ہے، تو نے وہ حصار بنایا ہے جو تجھے اس سے بچائے گا اس کے شر سے. ورنہ تو اللہ نے اپنے بعد جو طاقت دی وہ تو شیطان کو دی ہے، اور شیطان کو تو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جسم کے اندر تمہارے ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے.
ہاں اگر ایسا کو کرنا ہے کام تو پہلے